اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ حضرات کے لیے ایک بندش کا لاجواب، بہت خاص الخاص، بہت مجرب اور تجربہ شدہ اور بہت بہترین قسم کا عمل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندش کیا ہے، بندش کیوں ہوتی ہے، بندش کیا چیز ہے، اور کیا انسان ہی بندش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جادو کرتے ہیں، یا یہ کام جنات بھی کرتے ہیں، یا کوئی جادوگر ہی کرتا ہے، یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا تعلق دار کوئی یہ کام کرتا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر مختصر سی میں روشنی ڈالوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بہترین قسم کا ایک عمل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ احباب وہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو رکاوٹیں ہیں کسی بھی معاملے میں ہیں، کاروبار میں ہیں، اولاد میں ہیں، رشتوں میں ہیں، جس معاملے میں بھی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، کرم سے انشاءاللہ تعالی وہ رکاوٹیں دور فرمائیں گے۔ معزز سامعین، عاملین کے نزدیک بندش اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کے معاملات کو، آپ کے جو نظام زندگی ہے اس میں سے کسی بھی شعبے کو، کسی بھی چیز کو ایک جگہ پہ باندھ دیا جائے، اس کو بندش کہتے ہیں۔ جیسے اولاد کا نہ ہونا، اولاد کو باندھ دینا، کوک کو باندھ دینا، رشتوں کو باندھ دینا، اور پھر کاروبار کو باندھ دینا، یعنی اس طرح مختلف طرح کی مختلف قسم کی بندشیں ہوتی ہیں۔ اب صرف انسان عامل ہی بندش لگاتے ہیں یا پھر جو یہود و نصارہ ہیں، جنات ہیں، وہ بھی بندش لگاتے ہیں؟ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جو عاملین ہیں وہ بھی بندش لگاتے ہیں، خاص کر کے شیعہ حضرات جو ہیں وہ بندش کرتے ہیں، اور عیسائی ہیں وہ کرتے ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ بندش کے اعمال کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ پیش پیش جو جنات ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جنات مسلط شدہ ہوں۔ جس طرح انسانوں میں یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسی طرح جنات میں بھی انسانوں کے دشمن ہیں، اور یہ انسانوں کے اوپر بندش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے تجربات میں آئی ہیں کہ یہ جو یہودی عیسائی جنات ہیں، بغیر مسلط کیے ہوئے بھی، اگر مسلط کوئی نہ بھی کرے پھر بھی یہ مسلمانوں کے اوپر یہ بندش لگاتے ہیں اور جادو کرتے ہیں۔ ہماری معیشت کے اوپر جادو کرتے ہیں، ہماری بچیوں کے رشتوں کے اوپر، بچوں کے رشتوں کے اوپر، ہمارے بچیوں کی پڑھائیوں کے اوپر بندش کرتے ہیں، یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ۔ ایک دفعہ ایک بچی کے اوپر حاضری ہوئی، میں نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہتے ہیں جی ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو پتہ ہے ہمارا کیا کام ہے، کہ ہم کس لیے آئے ہیں، اور ہمارا جو کام ہے وہ ہم اپنا کام کرنے آئے ہیں۔ تو حاضرین، ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر بندش ہو جائے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا دماغ متغیر کریں، آپ یہ سوچیں کہ فلاں نے کر دی ہوگی، فلاں نے کر دی ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں اور اللہ کو راضی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیں، اور کسی اہل علم کے پاس جو اپنے فن کا ماہر ہو اس کے پاس جائیں اور آپ اس سے علاج کروائیں۔ اب آپ حضرات بعض دفعہ ایسے عاملین کے پاس جاتے ہیں جو اپنے فن کے ماہر نہیں ہوتے۔ اگر آپ ڈاکٹر کا کام انجینئر سے لیں گے تو وہ نہیں کر سکے گا، انجینئر کا کام اگر تاجر سے لیں گے تو وہ نہیں کر سکے گا، اور وکیل کا کام اگر کسی ڈاکٹر سے لیں گے تو وہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جو جس شعبے کا ماہر ہے اسی سے وہ کام کروائیں اور اسی سے وہ کام لیں۔ اور ایک گزارش اور کہ جس طرح آپ لوگ ایک اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح ایک اچھا عامل بھی ڈھونڈیں۔ بڑا اشتہار نہ دیکھیں، بڑا نام نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ صاحب فن کون ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کون کام کرتا ہے، اور دکھی انسانیت کی خدمت کی غرض سے کون کام کرتا ہے۔ جو انسانیت کا درد رکھتا ہو اس کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کا درد محسوس کرے، آپ کی تکلیف کو محسوس کرے، اور آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے، آپ کا علاج کرے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی میں عمل آپ کو بتاتا ہوں
عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، جب مبین کے اوپر پہنچیں تو انا فتحنا لک فتحا مبینہ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 1 41 بار۔ پھر جب یہ 41 بار پڑھ لیں تو آپ نے آگے چلے جانا ہے، چلے جانا ہے اور اگلے مبین پہ پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 1 کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی سورہ یاسین کے ہر مبین کے اوپر آپ نے اس آیت کو انا فتحنا لک فتحا مبینہ، اس آیت کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ نے صبح پڑھنی ہے سورہ یاسین اس ترتیب سے، اور شام کو جو سورہ یاسین پڑھیں گے، شام کو سورہ یاسین حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے ہر مبین کے اوپر پڑھنا ہے سابقہ ترتیب کے ساتھ، اسی طرح جس طرح صبح آپ پڑھتے تھے سورہ یاسین پڑھی آپ نے، اور اس میں انا فتحنا لک فتحا مبینہ کو 41 بار پڑھا، اسی طرح آپ نے یہاں بھی سورہ یاسین میں مبین پر اس کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 41 بار پڑھنا ہے۔ کچھ عرصہ کچھ دن یہ عمل جاری رکھیں، کم از کم 21 دن تک، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی، بندش ہوگی، اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کے کرم سے، کلام پاک کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دور فرما دیں گے، وہ پاش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر رشتوں میں بندش ہے تو رشتہ ہوگا، کاروبار میں بندش ہے تو کاروبار چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھ فقیر کو حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہمارے اس خیر والے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، واچ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔